الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آغاز گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اپنا یہ معمول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان کے غلامان باوفا کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس العزیز اس طرح پیش کرتے ہیں: تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اعلان کے مطابق عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد کے ہفتہ واری اس پروگرام میں آج خصوصیت کے ساتھ ہم تمام مسلمانان اہل سنت، بالخصوص بمبئی کے تمام مسلمانان اہل سنت کے لیے جن کا آستانہ بافیض بھی ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے، انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
آج خصوصی تذکرہ ہوگا۔ وہ کون ہیں جن کو صرف بمبئی ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے تمام مسلمانان اہل سنت بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کو اپنے لیے بڑا عظیم شرف سمجھتے ہیں۔ یہ وہ مقدس ذات ہے جن کا نام نامی اسم گرامی مخدوم فقی علی ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، مخدوم ماہیمی سے مشہور ہیں، نام آپ کا علی، اور ان کے والد گرامی کا اسم مبارک احمد شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، والدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی، ایک بڑے ہی تقوی شعار ہستیوں کے درمیان پروان چڑھنے والے حضرت مخدوم ماہیمی ہیں۔ ان کی حیات طیبہ کے چند گوشوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حیات طیبہ کے چند مخصوص گوشوں کو پیش کر کے ایک خاص پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مخدوم ماہیمی رحمت اللہ تعالی علیہ عارف باللہ تھے، جن کو ولایت کی عظیم منزل بھی حاصل، معرفت کے عظیم تاجدار بھی ہیں۔ ان کی حیات طیبہ کے ابتدائی حالات کو اگر دیکھا جائے تو دل گواہی دیتا ہے کہ جن کا ابتدائی دور اتنا پاکیزہ ہوگا تو ان کی جوانی کیسی ہوگی، ان کی عمر کا آخر حصہ کیسا ہوگا۔ یہ وہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، والد ماجد ہی کی بارگاہ میں علم دین حاصل کر رہے ہیں، بچپنا والدین ہی کی تربیت میں گزرا، اور جن کے والدین نیک پرہیزگار متقی اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ بھی ولایت کا آفتاب بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نے جب اب مکتب میں پڑھنے کے وقت استاد کے سامنے 18 پارے پڑھ کر کے سنا دیے، استاد نے کہا بیٹا تم تو مکتب میں پڑھنے کے لیے آئے اور 18 پارے پڑھ کر کے سنا دیے، تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں کے پیٹ میں جب میں تھا اور میری والدہ ماجدہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر کے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی اس کو سن کر کے میں نے یاد کر لیا ہے۔ جب ماں اتنی پاکیزہ ہوگی تو ان کی اولاد بھی متقی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ماں کے کردار کا اثر اولاد پہ ضرور پڑتا ہے۔ یوں تو بعض صوفیاء کرام نے دونوں کی زندگی کا اثر ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ تر ماں کے کردار کا اثر، ماں کا کیریکٹر اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے کردار پر پڑتا ہے۔ اس میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بات آگے بڑھ جائے گی، صرف یہ کہہ کر کے گزر رہا ہوں ماں اگر متقیہ پرہیزگار عابدہ زاہدہ ہے تو بیٹا امام حسین بن کر کے چمکتا ہے۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے امام حسین، جنہوں نے میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ کے مقدس دین، اپنے نانا جان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت اور اس کی حدوں کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ماں کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے، ماں متقیہ اور پرہیزگار ہوتی ہے، بیٹا غوث اعظم بن کر کے چمکتا ہے۔ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی، جن کے والد نے نکاح سے پہلے کہا تھا میری بیٹی آنکھوں کی اندھی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لوڈی ہے، یہ کیوں فرمایا تھا؟ جب آپ کے والد ماجد
یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ جب نکاح کرنے کے بعد دیکھ کر کے واپس آئے تو ان کے سسر یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں نے جو کہا تھا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑی نہیں ہے، اتنی پرہیزگار میری بیٹی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا وہ آنکھوں کی اندھی ہے، خلاف شرع اس کا کوئی قدم نہیں اٹھا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا پیر کی لنگڑی ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ماں کے کردار کا اثر اولاد پہ ضرور پڑتا ہے، اسی طرح سے ماں متقیہ پرہیزگار ہو، بیٹا معین الدین خواجہ اجمیری کے نام سے چمک کر نظر آتا ہے۔ اسی لیے ماؤں کو شکوہ و شکایات کرنے سے پہلے اپنے کردار پر نظر رکھنی چاہیے۔ آج کل اکثر ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، بیٹا بات نہیں مانتا ہے، بیٹا ہمارا خیال نہیں کرتا ہے، بیٹا ہمارا احترام نہیں کرتا ہے۔ اگر ان سے ہم پلٹ کر کے پوچھیں کہ آپ نے کتنا خیال کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، صبح سے لے کر شام تک ٹی وی سیریل میں موجود، ٹی وی سیریل سے آپ کو فرصت نہیں تھی، آج بیٹا جوان ہو کر نافرمان ہو گیا ہے تو اب احساس ہو رہا ہے۔ یاد رکھو ماں کے کردار کا اثر اولاد پہ ضرور پڑتا ہے، اور ماں جب متقیہ پرہیزگار ہوتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، حضرت سیدنا مخدوم فقی علی مہائمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ابتدائی تعلیم والد کے پاس آپ نے حاصل کیا، والد نے بھی یہ دیکھا میرے بچے کے اندر علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، انہیں پڑھاتے رہے اور 12 سال کی عمر میں والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 12 سال کی عمر، ابھی بلوغ کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور والد ماجد دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ لیکن حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ والد ماجد سے علم حاصل کر چکے تھے، علم کی پیاس اتنی بڑھ گئی تھی کہ اب صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے چند ہی دنوں کے بعد اب انہوں نے اپنی والدہ سے کہنا شروع کیا، امی جان اب مجھے یہاں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کروں۔ ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے اپنے ماں باپ کے بڑے مؤدب تھے، ادب و احترام کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ آج کی اولاد کا حال تو اتنا خراب نظر آتا ہے کہ آج کا بچہ اپنی ماں کو نوکرانی سمجھتا ہے، بچہ بھی وہی حال، بچی بھی وہی حال، اور خاص کر کالج میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو وہ اپنا نوکر بلکہ نوکر سے بھی گیا گزرا سمجھتے ہیں، تاکہ ماں ہمارا بستہ اٹھا کر کے لے جائے، ماں ہمارے جوتے صاف کرے، ماں ہمارے ساکس دھوئے۔ یہ بچوں کا مزاج بن گیا ہے۔ ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تعلیم دین نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھتے۔ عرض کرتے ہیں امی جان اگر آپ اجازت دیں تو مجھے علم دین حاصل کرنے کا جو شوق ہے تاکہ میں وہ شوق پورا کروں۔ آپ ذرا سوچئے، علم دین حاصل کرنا ایک نیک کام ہے، ایک اللہ کی رضا کا کام ہے، مگر اس کے لیے بھی اجازت مانگ رہے ہیں ماں سے۔ یہی سے پتا چلا کہ کوئی بھی کام کے لیے جانا ہو تو اپنی ماں سے اجازت لو، اپنی ماں کے قدم چھوڑو، ان سے اجازت لو، اس لیے کہ اگر ماں اجازت دیتی ہے تو وہ ہمارے حق میں بہتر ہے کہ آنے والے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس کی دعا مؤثر ہوتی ہے۔ اور جہاں یہ سوچ لیے کہ اب ماں سے کیا پوچھنا ہے، وہ کیا جانتی ہے، وہ تو کچھ پڑھی لکھی نہیں ہے، میں پڑھا لکھا ہوں۔ آج تو لوگوں کا مزاج یہ بن رہا ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں دولت مند ہوں، میں جوان ہوں، میری ماں تو جاہلہ ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہ جانتی ہو، لیکن ماں ہے، اسی کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ مخدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ ولایت کی منزل پر قدم رکھ رہے ہیں، والد ماجد کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل ہو چکے ہیں،
اور والدہ کی خدمت بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، مگر علم دین کا شوق اتنا تھا، علم دین کی پیاس اتنی تھی کہ اسی کے لیے آپ نے مجبوراً اپنی ماں کے سامنے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، ورنہ آپ جانا نہیں چاہتے تھے۔ یہیں سے میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، اللہ کے ہر ولی کو علم دین حاصل کرنے کا شوق رہا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، علم دین حاصل کرنے کا شوق اللہ کے ولیوں میں بے پناہ رہا ہے۔ اسی لیے تو غوث پاک گیلان سے سفر کر کے بغداد پہنچے تھے، جبکہ آپ کو ولایت بچپنے ہی میں حاصل ہو چکی تھی۔ مادرزاد ولی ہیں، مگر اس کے باوجود ماں سے اجازت لے کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچ رہے ہیں۔ اور اس دور کا سفر اتنا کٹھن، اتنا مشکل تھا کہ راستہ خطرناک ہے، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے ظالم راستے میں موجود ہیں، مگر بے خطر علم دین حاصل کرنے کے شوق میں آپ بغداد پہنچ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک نے جب اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت مانگی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا اب تم ہی میرے سہارا ہو، یعنی میری آنکھوں کا نور ہو، میں تمہیں دیکھ لیتی ہوں تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تمہارے والد تو دنیا سے چلے گئے، لہذا اب تم میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ گے تو میں کس طرح سے صبر کروں۔ ادھر ماں کو اپنے بیٹے کا شوق کا بھی لحاظ ہے، اپنے بیٹے کے علم دین حاصل کرنے کا شوق یہ بھی ماں محسوس کر رہی ہے، میں کس طرح سے اس کو روکوں، مگر یہاں کہتے کہتے ان کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تعلیم کا کوئی انتظام فرما دے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو، انشاءاللہ رب تبارک تعالیٰ تمہاری تعلیم کا، تمہارے علم دین کے حصول کا کوئی انتظام، کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ ماں نے کہا تو بیٹے بالکل صبر کر کے رہ گئے، یہ نہیں کہ ضد کر کے بیٹھے، جیسا کہ آج کی اولاد کا حال یہ ہے، ماں کچھ بھی کہے نہیں ماننا ہے، ضد اپنی، یہ ضد چھوڑو، ماں باپ کے سامنے ضد مت کرو، یہ ضد تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، قدم قدم پر تم ٹھوکریں کھاؤ گے، اس لیے کہ ماں باپ کا حکم اور ماں باپ کی رضا اتنی عظیم ہے۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے، آج کل پیار محبت کی شادیوں میں ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں، نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم کو کرنا ہے تو وہی کرنا ہے، ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، ماں باپ کا احترام تو بہت دور کی بات ہے، صدمہ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی عزت بنانے کے لیے 50 سال کی زندگی گزاری، آج کا نوجوان ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جن ماں باپ نے تمہارے لیے اتنی لمبی زندگی کتنی تکلیفیں کاٹی ہوگی، ان کی ایک بات آپ نہیں رکھ سکتے ہو، ان کی ایک بات شادی کے لیے اور معمولی لذت کے لیے ان کی بات کو ٹھکرا دیتے ہو۔ اور بعض نوجوان یہ کہتے ہیں نہیں وہ وہاں کرنے کے لیے میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، وہ جہاں کے لیے کہہ رہے تھے میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ہو سکتا قریب ہے کہ جس کو تم پسند کر رہے ہو وہ تمہارے حق میں برا ہو، جس کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہو تمہارے حق میں برا ہو، اور جس کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ کی رضا پر راضی رہو، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے ماں باپ کی رضا تو ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر اس معاملے میں یہ سوچ لیے کہ میرے ماں باپ کی اگر اسی میں رضا ہے تو اللہ کی رضا اسی میں ہے، مجھے ناپسند ضرور ہے لیکن میں ماں باپ کی رضا کے لیے کر لیتا ہوں، یقیناً آگے کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور جو ماں باپ کو ٹھکرا کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے جو شادیاں کر رہے ہیں، میرے سامنے کئی مثالیں موجود ہیں، کئی کیسز آ چکے ہیں، وقتی طور پر انہوں نے ٹھوکر دے کر کے، صدمہ دے کر کے شادیاں کیا ہے، آج وہ کڑ رہے ہیں، تکلیفیں محسوس کر رہے ہیں، اور کتنی تو طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی، ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی بھی تمہاری زندگی میں کوئی بھلائی نہیں مل سکتی ہے۔
ماں باپ کے حوالے سے 12 علماء کرام نے آپ کے سامنے بڑے لمبے چوڑے خطابات کیے ہیں، تقریریں ہوئی ہیں، جانتے ہیں اس کے باوجود بھی صرف اور صرف نفس کی خواہش اور ظاہری طور پر ایک لذت کے لیے ماں باپ کو صدمہ دیتے ہیں۔ ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ دل شیشہ ہے، شیشہ ہے، شیشے پر معمولی طور پر خراش بھی آ جائے تو جلدی وہ مٹتا نہیں ہے، تو اس لیے اس شیشے کا لحاظ کرو، اس شیشے کا خیال کرو۔ ماں باپ کے اس دل کو، وہ جو شیشہ ہے، ایک خراش بھی نہ آنے پائے، چکنا چور ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج تو اتنا صدمہ پہنچاتے ہیں کہ وہ دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا ہے، مگر ماں کی ممتا ہے پھر بھی اس کو اپنی اولاد ہی سمجھتی ہے۔ ماں باپ کا یہ کرم ہے، اتنا تکلیف دینے کے بعد بھی وہ اپنی اولاد کو اولاد سمجھتی ہے اور پھر بھی اس کے لیے ہمیشہ کھڑی رہتی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا مخدوم فقی علی محائمی رحمت اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ سے اجازت لے رہے تھے۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا تم میرے نور نظر ہو، میرے لخت جگر ہو، اور تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں اپنی آنکھوں سے دور تمہیں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، بہرحال صبر کرو، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہتر انتظام فرما دے گا۔ ادھر حضرت مخدوم فقی علی محائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ رات کے وقت تہجد کی نماز کے بعد مصلی پر سر رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہیں، عرض کرتے ہیں مولا میرے بیٹے کے دل میں جو علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے تو جانتا ہے، میں صرف اس لیے روک رہی ہوں کہ میرا وہ نور نظر ہے، اے میرے پروردگار میرے اس بیٹے کے لیے علم دین کے حصول کا کوئی بہتر انتظام فرما دے۔ ادھر ماں کی دعا ہو رہی ہے، ادھر باب اجابت سے ٹکرا رہی ہے، رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی۔ حضرت سیدنا مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ساحل سمندر کے کنارے سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، وہاں تھوڑا سا چل کر کے واپس آتے۔ اتفاق سے دوسرے دن جب چلتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھا وہیں قریب میں ایک بڑی پتھر کی چٹان پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، سفید ریش، سفید کپڑا، خوبصورت ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے بہت خوبصورت لگے، بہت اچھے لگے۔ یہ قریب ہوئے، وہ بھی قریب آئے، سلام کیے، چونکہ حضرت کا یہ شروع سے معمول تھا کہ بڑوں کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، خوب ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا اور ان سے ملے۔ تو حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ بزرگ فرماتے ہیں بیٹا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں خضر ہوں، اللہ کے حکم سے تم کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، معرفت کا علم دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں روزانہ پڑھایا کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ میرے بارے میں کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، تو یہی معمول بن گیا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ساحل سمندر کے کنارے تشریف لے جاتے اور حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر تشریف لاتے اور ان کو پڑھاتے تھے، ان کو علم پلاتے تھے، معرفت کے جواہر پارے انہیں عطا کرتے تھے۔ چند دنوں کا یہی معمول رہا۔ ماں کو ابھی تک پتا نہیں تھا، ماں کو بھی ابھی تک پتا نہیں تھا۔ ایک دن ماں نے پوچھ لیا بیٹا روزانہ تم فجر کی نماز کے بعد کہاں اتنی دیر کے لیے چلے جاتے ہو؟ اب بیٹا سوچ رہا ہے، مخدوم پاک سوچ رہے ہیں کہ ماں کے سامنے چھپانا اور پھر کوئی دوسری بات بنانا میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، تو ماں کے سامنے انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام مجھے پڑھانے کے لیے آتے ہیں، میں ان کے پاس پڑھتا ہوں۔ بس اتنا کہا، ماں کی آنکھوں میں آنسو اور خوش ہو گئی، یہ خوشی کے آنسو تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بیٹے کو پڑھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کا انتظام فرمایا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جن کی تعلیم کے لیے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جمہور کا قول یہ، اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قدس العزیز نے بھی اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ کے نبی ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ معتبر ہیں، اس لیے کہا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔
تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مخدوم پاک کو پڑھانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام آ رہے ہیں. اچھا، جب ماں کے سامنے آپ نے ذکر کر دیا، اب دوسرے دن جب پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے، تشریف نہیں لائے. اب جب حضرت مخدوم پاک وہاں پر اس مقام پر پہنچے تو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ ارے حضرت نہیں آئے. تو ان کو فوراً خیال آیا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ بتانا نہیں، کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، اور میں نے اپنی ماں کے سامنے ذکر کیا، اسی لیے حضرت نہیں آئے ہیں. بس ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. پھر کسی طرح سے اپنے آپ کو روک کر کے گھر پہنچے. جیسے ہی گھر پہنچے چہرے پہ غم کے آثار تھے، بہت غمگین تھے، اداس چہرہ تھا. ماں نے چہرے کو پڑھ لیا. ماں نے پوچھا بیٹا کیوں غمگین ہو، اداس کیوں ہو؟ تو عرض کرتے امی جان شاید اسی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسی کے سامنے ذکر مت کرنا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اسی لیے حضرت نہیں آئے. اب حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے ان کو تسلی دی، بیٹا صبر کرو، صبر کرو، غم مت کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی ضرور انتظام فرمائے گا. بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر دوسری رات آپ نے تہجد کی نماز کے بعد رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے بیٹے کے لیے جو تو نے انتظام فرمایا تھا یہ سلسلہ کیوں رک گیا ہے؟ یہ سلسلہ رک گیا ہے جس کی وجہ سے میرا بیٹا اداس ہے، میرے بیٹے پر غمگین کے آثار ہیں. لہذا اللہ پھر ان کو بھیج دے، حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دے. ادھر ماں کی دعا ہو رہی ہے. دوسرے دن پھر حضرت مخدوم پاک ساحل سمندر پر پہنچے تو یقیناً حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے. حضرت خضر علیہ السلام جب تشریف لائے اور بڑے ہی پتپاکا انداز میں اور ان سے ملاقات کیے اور ان کو قریب لے جا کر ان کو آپ نے ایک نعمت کا ٹکڑا کھلایا، اور بس کھلانا تھا کہ معرفت کا نور انڈھیل دیا، معرفت کا جام پلا دیا، ولایت کی منزلوں تک آپ نے پہنچا دیا. اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مخدوم پاک سے فرمایا بیٹا تمہاری ماں کی دعا تمہارے حق میں یہ کارگر ہو گئی ہے، اللہ کے حکم سے میں دوبارہ آیا ہوں. حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ابتدائی دور ہے، بچپنے کا عالم ہے کہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ علم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم ہوں گے. آج معمولی طور پر واسطہ بواسطہ کتابوں سے پڑھ کر کے جب علم حاصل کرنے والے علماء کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب علم کی گہرائی میں پہنچتے ہیں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے، ان کا مقابل نظر نہیں آتا ہے. حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کا کیا کنارہ ہوگا. الحمدللہ ان کی جو تفسیر جو اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھی ہے، تفسیر قرآن، تفسیر الرحمن، اس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے بہت بڑا علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے. آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی الگ الگ تفسیریں فرما رہے ہیں. 114 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر آپ الگ الگ فرما رہے ہیں. کس قدر آپ کو علم عطا ہوا تھا، کس قدر علم حاصل فرمایا ہے. یقیناً سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، فقیہ بھی تھے. لفظ فقیہ پر تھوڑی سی روشنی میں ڈالنا چاہوں گا. آپ کا لقب ہی فقیہ ہے. آج کل فقیہ کا لوگ اکثر مطلب نہیں سمجھتے ہیں شاید ایک برادری کا نام ہوگا. فقیہ ایک برادری بھی ہے. کوکنی میں، کوکن والوں میں ایک برادری ہوتی ہے فقیہ، فقیہ برادری، جیسے میمن ہیں، کانچی ہیں، ایسے ہی فقیہ کوکنی میں زیادہ ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس برادری سے ہونے کی وجہ سے فقیہ کہا جا رہا ہے. نہیں، یہ لفظ فقہ سے بنا ہے فقیہ. فقہ کیا ہے؟ یہ اس کی ایک بہت لمبی چوڑی تشریح ہے. میں آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے ان حضرات کے لیے جو مکلفین ہیں، یعنی جن کے لیے احکام آئے، ان احکام اور مسائل کے استنباط کی قوت اور صلاحیت کا نام فقہ ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مسائل نکالے جاتے ہیں،
जैसे नमाज फर्ज है तो नमाज के कितने मसाइल हैं, कुरान और हदीस से निकाले गए हैं। रोज़ा फर्ज है तो रोज़े के कितने मसाइल हैं, वो कुरान से निकाले, अहादीस करीमा से निकाले। ये मसाइल जो निकाले जा रहे हैं इनको इस्तिंबाते मसाइल कहा जाता है। और ये काम ऐरू गैरू नत्तू खैरू का नहीं, फ़क़ीह का काम। जिनको फ़िक़्ह की सलाहियत होती है वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा जिनको फ़िक़्ह की सलाहियत है उनमें हज़रात अइम्मा अरबआ यानी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम शाफई, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये चार वो अजीम फुक़हा हैं जिनके अंदर फ़िक़्ह भरपूर है। लिहाजा उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में सारे मसाइल का इस्तेंबात फरमाया। तो इस तरह से जिनके अंदर ये सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, इतना इल्म होता है, इतनी समझ होती है, उन्हीं को फ़क़ीह कहा जाता है। अब अल्लाह ताला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके लिए खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन का फ़क़ीह बना देता है, फ़क़ीह हो जाता है। फ़िक़्ह की सलाहियत, एक खुसूसी समझ अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, उसको फ़क़ीह कहा गया। तो हज़रत सैयदना मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के फ़क़ीह भी है और मसाइल के इस्तेंबात की सलाहियत भी है, फतवा नवीसी भी है, तफसीर भी आप पेश फरमा रहे हैं। अहादीस करीमा की गहराई में आपको इल्म हासिल है, गहराई का इल्म हासिल है, इस्तेंबात मसाइल की सलाहियत भी है। ये वो अजीम फ़क़ीह हैं। बम्बई की सरजमीन पर आपके कारनामे बेशुमार हैं। आपकी हयात तैयबा के इस गोशे को भी अर्ज करना चाहूंगा, इसलिए कि जब तक इस गोशे को अवाम के सामने नहीं लाया जाता उनकी शख्सियत और उनकी फजीलत का लोगों के दरमियान एहसास नहीं हो पाता है। याद रखिए, जो अल्लाह ताला का बंदे मोमिन इल्म व अमल का संगम होता है, मुत्तकी परहेज़गार होता है, अल्लाह ताला उसे करामतों की सलाहियत अता फरमाता है। ये करामत जो औलिया इकराम को हासिल होती है, ये ऐरू गैरू नत्तू खैरू, ये खिलाफ शरा चलने वालों को करामत नहीं होती। आजकल ढोंगी बाबाओं का दौर है, चमत्कार दिखा दिया तो सबसे बड़ा पहुंचेला बुजुर्ग हो गया। बाबा उसको कहते हैं जो 10-10 अंगूठियां पहने और लंबी लंबी चोटियां छोड़े और हाथ में कड़ा पहने, ये वो बाबा मशहूर हो जाता है। और ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है कि बॉटल हाथ में है और कोई सामने आया और उसको जैसे ही कुछ पढ़ करके उसने दम कर दिया, बॉटल के अंदर हरा पीला कलर आ गया। आदमी सोचता है इतने पहुंचेले बुजुर्ग हैं, बस पानी में दम किया तो उसमें कलर आ गया। अब वो भी बाबा धोखा देने के, देखो तुम्हारे ऊपर जादू है इसलिए बॉटल के अंदर रंग आ गया। मालूम है आपको कितनी बड़ी चीटिंग है। नाखून में एक केमिकल लगा लेते हैं और उसको थोड़ा सा अगर पानी में डूब लग जाए तो वो पानी कलर वाला हो जाता है। सामने वाला समझता है कि पहुंचेले बुजुर्ग हैं। ये आजकल चल रहा है। आज के दौर में अगर खिलाफे शरा काम करके कोई ऐसा करतब दिखाता है वो वली नहीं है, इसलिए कि विलायत के लिए सबसे पहली मंजिल आलिम बिशरियत होना है। शरीयत मुतहरा का वो आलिम हो। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बेइल्म खुदारा न तवा शनाख्त, बेइल्म खुदा को पहचान नहीं सकता है, लिहाजा उसे मारिफत कहां से हासिल होगी। और बड़ी बड़ी मारिफत की बातें करेंगे, हकीकत की बात करेंगे। और उलमा के बारे में उनका ख्याल ये है, ये हमारी शरीयत, ये उलमा की शरीयत है और हमारी तरीकत है। शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। मतलब ढोंग धतूरा करना ये तरीकत है और नमाज के पाबंद, सुन्नत मुस्तफ़ा के पाबंद, शरीयत के पाबंद वो शरीयत है। इस तरह से लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाती है। याद रखो, तमाम बुजुर्गान दीन के अक़वाल का निचोड़ पेश कर रहा हूं। फरमाते हैं कि शरीयत समंदर है और तरीकत उससे निकलने वाली नहर है। समंदर का वजूद ना हो तो नहर का वजूद कहां से आएगा? बगैर शरीयत के तरीकत का वजूद हो ही नहीं सकता है। लिहाजा पहले शरीयत पर अमल जरूरी है, उसके बाद ही तरीकत की राह मिलती है, हकीकत तक पहुंचता है, मारिफत के नूर हासिल होते हैं। सरकार मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरीयत और तरीकत के संगम थे, इल्म और अमल का संगम थे। एक बड़े आलिम दीन भी हैं और साथ ही साथ मुत्तकी परहेजगार भी। तकवा और परहेजगारी का आलम यह है, बचपन ही से वालिदैन की तरबियत में रहकर
آپ نے اس قدر تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ کرامتیں آپ سے بھی بہت ساری ظاہر ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ بعض لوگ ابھی بھی شک و شبہ میں مبتلا ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی کی کرامت کو سننے کے بعد آج کا دنیا دار انسان، چونکہ سائنس پر زیادہ بھروسہ ہے، آج کا دنیا دار انسان اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس کو سائنس پر زیادہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان نہیں، قدرت الہی پر ایمان نہیں۔ اسی لیے معجزہ شق القمر کا انکار کر دیے۔ معجزہ شق القمر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ معجزہ آپ سنتے اور احادیث کریمہ میں موجود ہے۔ آج کا دنیا دار انسان یہودیوں کی بات میں دھوکہ کھا کر کے کہتا ہے اتنا بڑا چاند، اتنا بڑا سیارہ ایک انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری سائنس ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جسے قدرت اور طاقت عطا فرمائے کوئی بعید نہیں ہے، چاند سورج بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے اشارے پر کا پابند ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، رب نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جن کے ساتھ ہے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر انہیں اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کرامتیں صادر ہوتی ہیں، وہ خرق عادت عام انسانوں سے ہٹ کر کے ہوتی ہیں، اس لیے انہیں یقین کرنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی۔ کرامت کے حوالے سے بزرگان دین کے بڑے عظیم اقوال ہیں، تفصیل میں نہ جا کر چونکہ وقت بہت قلیل ہے، آخری آپ کے حوالے سے یہ عظیم کرامت جو مشہور ہے تاکہ آپ بھی اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کریں، اس میں 2 عظیم پیغام بھی دینا ہے، اس لیے اس کرامت کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مخدوم فقی علی معایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کا حلقہ ارادت بڑھتا جا رہا ہے، لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رشد و ہدایت حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو گمراہ ہیں وہ گمراہیت سے توبہ کر رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام لا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ دین سے قریب ہو رہے ہیں، تائب ہو رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات طیبہ میں یہ عظیم واقعہ رونما ہوا کہ وہی ساحل سمندر پر، سمندر کے اسی کنارے کچھ لوگ وہاں پر رہتے تھے، غریب لوگ زیادہ رہتے تھے، بستی تھی، جھوپڑ پٹی کا علاقہ تھا، اسی میں ایک گھر کے اندر رہنے والی ایک بچی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک عرب کا تاجر، عرب کا رہنے والا تاجر، تجارت کی غرض سے جو ہندوستان آتا، اس کا خود کا جہاز تھا۔ اپنے جہاز سے جب ساحل سمندر پر اترتا تو ٹہلنے کے لیے، واکنگ کے لیے، سیر کے لیے آتا، اتفاق سے اس خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی۔ بس نظر پڑنی تھی کہ وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں شروع کی، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ کے پاس پیغام پہنچا، بچی کے ماں باپ کے سامنے جب پیغام آیا کہ وہ عرب کا تاجر بڑا خوبصورت ہے، مالدار ہے، اس کا خود کا جہاز ہے، لہذا اس سے اپنی بچی کی شادی کر دو۔ ماں باپ بڑے غریب تھے، بچی تو بڑی خوبصورت تھی، ماں باپ غریب تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہماری بچی کی منگنی ہو چکی ہے، ایک نوجوان سے منگنی ہو چکی ہے، اور وہ بھی ایک غریب نوجوان ہے، اس سے منگنی ہو چکی ہے، اگر ہم منگنی توڑتے ہیں تو دنیا کیا کہے گی؟ دولت دیکھ کر کے منگنی کو توڑ دیا ہے، اس لیے میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ بچی کے باپ نے پہلے تو انکار کر دیا کہ نہیں، ہماری بچی کی منگنی ہو چکی۔ یہاں پر ایک خاص پیغام یہ دینا ہے، یہ بھی ہماری شریعت مطہرہ کا یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے، حدیث مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک نے اگر پیغام نکاح پیش کر دیا ہے، منگنی ہو چکی ہے، بات پکی ہو چکی ہے، تو دوسرا وہاں پیغام نہ پہنچائے، پیغام نہ دے، اپنی خواہش کو دبا دو، لیکن ایک مسلمان بھائی کی بات وہاں ہو چکی ہے تو اگر وہاں بات ہو چکی ہے، پکی ہو گئی ہے، تو اس کو توڑوا کر کے اپنا رشتہ وہاں پر مت کرو۔ یہ آج کل ہو رہا ہے، یہ آج کل ہو رہا ہے، اور خاص کر لڑکی والے بہت جلد بہک جاتے ہیں، ارے ان سے رشتہ ہوا تھا، بہت پہلے بات ہوئی تھی لیکن یہ اتنا نہیں کماتا ہے، دوسرا رشتہ آیا ہے بہت اچھا ہے، یہ جاب کر رہا ہے اور 1 لاکھ کی سیلری ہے، لہذا وہ رشتہ توڑو، ادھر کر دو۔
दोनों गुनहगार हैं, वो रिश्ता पेश करने वाला भी गुनहगार है और उस लड़की के माँ बाप भी गुनहगार हैं एक रिश्ते को तोड़ करके। हां, अगर इस सिलसिले में कोई ऐसी बात सामने आ जाए कि वो लड़का बदकार है, वो शराबी है और खिलाफे शरा उसकी जिंदगी गुजरती है और दीनदार नहीं है, ऐसी कोई बात सामने आई तो रिश्ता कता किया जा सकता है। वरना अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो रिश्ता हो चुका है तो रिश्ते को न तोड़ो। तो ताजिर के रिश्ते को पहले तो इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन कुछ जो दलाल होते हैं उनका तो यही काम होता है, उनको फिट करना रहता है, क्योंकि इधर से भी दलाली लेना है, उधर से दलाली लेना है। लेकिन उधर से दलाली मिलने की उम्मीद नहीं थी, ये ताजिर था, इससे ज्यादा दलाली मिलने वाली थी, ज्यादा उस पर दबाव डालने लगे, यहां तक कि उनको बहुत वरगला करके दौलत की लालच दे करके माँ बाप को तैयार कर दिया। इस गरीब नौजवान का रिश्ता तोड़ करके उस अरब ताजिर से रिश्ता जोड़ दिया गया और इधर बात हो गई, पूरे मोहल्ले में ये शोर बरपा हो गया कि इधर एक मंगनी तोड़ करके दूसरे से रिश्ता किया गया। लेकिन उसने, ताजिर ने लोगों को पैसा खिला करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया। लेकिन उस गरीब नौजवान के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसका रिश्ता तय हो चुका था, शादी करीब थी, लेकिन इधर जब उसको बड़ा एहसास हुआ, बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मेरा रिश्ता कता किया गया है, बड़ा अफसोस करने लगा, बहुत गम हुआ उसको। लेकिन वो क्या करता, उसके पास असबाब वसाइल नहीं थे। इत्तेफाक से उसके दिल में बात आई कि मस्जिद में चल करके हुजूर सैयदना मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये अरीजा पेश कर दूंगा। सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। नमाज पढ़ा करके जब हजरत बाहर तशरीफ लाए तो उस गरीब नौजवान ने हजरत की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर ऐसा ऐसा मामला हुआ, और हजरत भी सुन चुके थे, खबर मिल गई थी। इत्तेफाक ये नौजवान भी जब पहुंच गया, आपने फरमाया सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर इंतजाम फरमाएगा। अल्लाह के वली सब्र की तलकीन फरमाते हैं, ये नहीं कि इधर उधर हाथ पैर मारो, मार के इधर उधर कर दो, ऐसा नहीं, सब्र करो और हिकमत अमली से काम लो। गरीब नौजवान को जब हजरत सैयदना मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तसल्ली दी तो उस वक्त नौजवान को दिलासा हो गया, यकीन हो गया कि मेरे मखदूम पाक ने तसल्ली दी है, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कोई इंतजाम फरमाएगा। बस इसी में वो खामोश रहा, सब्र करता रहा और उधर सब तैयारियां होने लगी। फिर इधर बात आ गई मीटिंग की, इसलिए कि जब कुछ बड़े लोगों में बात फैली तो इसके लिए मामला यहां तक पहुंचा कि भाई ये रिश्ता क्यों तोड़ा गया, ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। एक की मंगनी तोड़ करके दूसरे की मंगनी हुई, इस बारे में बिरादरी के लोग और कौम के बड़े बड़े लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए। इत्तेफाक से उस वक्त हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह भी वहां पहुंच गए, मीटिंग में पहुंच गए। और आप जब मीटिंग होने लगी, बातें होने लगी इधर उधर की, उसकी तरफ से ज्यादा लोग बोल रहे थे। एक ने झूठी बात ये कह दी, चूंकि वो नौजवान शराबी था इसलिए रिश्ता तोड़ दिया गया। सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए, आपने फरमाया सबूत है तुम्हारे पास, सबूत है तुम्हारे पास कि वो नौजवान शराबी है? वो खामोश हो गया। फौरन वो नौजवान खड़ा होकर के कहता है, अल्लाह की कसम मैंने शराब कभी नहीं पी, अल्लाह की कसम मैंने शराब नहीं पी है। हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सब बातें इधर उधर की मत करो, जो हक फैसला हो वो फैसला किया जाए। अब फैसले की बात आई है तो सारे असर रसूल करने वाले उस वक्त के जितने भी थे उन सब ने कहा, हजरत आप जो फैसला करेंगे हम सब मान लेंगे, आप जो फैसला करेंगे हम सब मान लेंगे। सरकार मखदूम पाक चाहते तो वहां उसको खत्म कर देते। आपने फरमाया, मेरा फैसला यह है, मेरी राय यह है कि एक ऐसी बात इनके सामने रखी जाए ताकि दोनों को तकलीफ ना हो, दोनों इस बात पर राजी हो जाएं। तो हजरत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चूंकि हज का मौसम करीब आ रहा है, जो हज करके जल्दी वापस आ जाएगा इस बच्ची का निकाह उसके साथ होगा। बस इतना आपने फैसला सुना दिया कि जो हज करके पहले वापस आ जाए उसके साथ उस बच्ची का निकाह किया जाएगा। सबने फैसला मान लिया, बच्ची के वालिदैन ने भी मान लिया। अब वो जो अरबी ताजिर था, अरब वाला ताजिर, उसका खुद का जहाज है, वो तो खुश हो गया, मैं तो बहुत जल्द हज करके आ जाऊंगा तो मेरा ही मामला फाइनल है। वो अपना समझ गया कि मेरा मामला फाइनल है। और इधर गरीब नौजवान वो भी सकते में आ गया कि हजरत ने ऐसा फैसला फरमा दिया कि हज के लिए जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इंतजाम नहीं है, और अभी वक्त भी करीब है, मैं इंतजाम भी नहीं कर पाऊंगा, और फिर वापस आने के लिए इतनी जल्दी मैं कैसे वापस आ पाऊंगा।
بہرحال سوچتا رہ گیا، مگر حضرت کے اس جملے پر اس کو یقین تھا کہ اللہ ضرور کوئی انتظام فرمائے گا، اسی پر صبر کر کے رہ گیا۔ ادھر جب حج کا وقت قریب آیا، عربی تاجر اپنے جہاز کو لے کر کے روانہ ہو گیا، عرب پہنچ گیا، حج کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ نوجوان، غریب نوجوان، اس کے اندر اور زیادہ ہیجانی کیفیت ہو رہی ہے، بے چینی اور بے قراری ہو رہی ہے، ابھی تک میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ ایک بار حضرت کی بارگاہ میں نماز کے بعد مصافحے کے لیے پہنچ گیا اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا رہ گیا۔ حضرت آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا ہے، میرے اندر تو طاقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا صبر کر، اللہ بہتر انتظام فرمائے گا، صبر کر، اللہ بہتر انتظام فرمائے گا۔ بس وہ صبر کرتا رہ گیا، یہاں تک کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ آ گئی، دوسری تاریخ آ گئی، تیسری تاریخ آ گئی، مینا جانے کی تاریخ قریب آ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ ظہر کی نماز میں مسجد میں حاضر رہنا۔ جب وہ غریب نوجوان ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو گیا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھے رہ گئے، مراقبے میں بیٹھے رہ گئے، سارے افراد مسجد سے جب نکل گئے، حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر حوض کے قریب لے جا کر کے آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو اور جب میں کہوں گا تب آنکھیں کھولنا۔ بس یہ کہہ کر کے حوض کے اندر اتر گئے۔ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے فرمایا آنکھیں کھولو۔ وہ غریب نوجوان دیکھتا ہے خانہ کعبہ قریب ہے، ماہم شریف سے خانہ کعبہ تک ایک لمحے میں پہنچ گئے اور نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ دیکھ کر کے غریب نوجوان کے دل میں اتنی خوشی ہوئی، فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا۔ سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دیکھو ابھی حج کے سارے مناسک ادا کرنے کے لیے تم کو مینا بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، کنکریاں بھی مارنا ہے، فلاں فلاں مقامات کی تم کو سب جگہ حاضری دینا ہے، اور وہ جو عربی تاجر ہے فلاں جگہ ملے گا اس سے ملاقات ضرور کرنا۔ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ عربی تاجر اس سے ملاقات ضرور کرنا، عرفات میں فلاں جگہ پہ وہ موجود رہے گا، وہاں جا کر کے مل لینا، وہاں پر اس سے ملاقات کر لینا۔ پھر اس کے بعد جب مناسک حج ادا ہو جائیں، طواف زیارت ہو جائے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے قریب، یہیں پر میں تمہیں ملوں گا، یہیں مل لینا۔ حضرت نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اب وہ نوجوان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے مناسک حج کو ادا کرتے ہوئے عرفات میں جب پہنچا ہے، وہ عربی تاجر وہاں پر موجود ہے، اس سے جا کر کے مصافحہ بھی کیا، اس سے ملا تو وہ بھی دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا کہ کیسے پہنچ گیا۔ بہرحال سوچا کہ شاید اس کا بھی انتظام ہو گیا، لیکن جانے میں تو میں پہلے چلا جاؤں گا۔ اس طرح سے جب سارے مناسک حج ادا ہو گئے، اب سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا جہاں آنے کے لیے، وہ غریب نوجوان وہیں پر حاضر ہوا، دیکھا سرکار مخدوم پاک ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے پھر فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا آنکھیں کھولو۔ مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کی مسجد شریف میں حاضر، دوسرا قدم مسجد میں حاضر ہے۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ لوگوں سے ملاقات کرو اور تم اطمینان رکھو۔ اب وہ نوجوان حج کر کے بھی آ گیا، لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں، لوگ خوشی سے مل بھی رہے ہیں۔ اب جب وہ تاجر 6 مہینے کے بعد آیا ہے، پھر میٹنگ ہوئی، سارے افراد محلے کے اور آس پاس کے لوگ جمع ہوئے، پھر اس فیصلے کے لیے آ گئے۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ بھی میٹنگ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ نوجوان عربی تاجر بڑا خوش تھا کہ میں پہلے آ گیا ہوں، اس لیے کہ اب تک وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا سب حاضر ہیں، آپ نے فرمایا اس عربی تاجر سے کہ اس نوجوان سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ تو وہ عرب کا تاجر کہتا ہے ہاں حضرت میں نے ان سے ملاقات کیا ہے، عرفات میں فلاں جگہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، آپ نے سارے لوگوں سے پوچھا پہلے کون آیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نوجوان آیا ہے، یہ نوجوان آیا ہے۔ بس اسی فیصلے کے تحت عربی تاجر بالکل سکتے میں آ گیا، خاموش ہو گیا، سب کو یقین ہو گیا یہ کوئی اور طاقت نہیں ہے، یہ مخدوم پاک کی کرامت ہے جو اس غریب نوجوان کے لیے سہارا بن گئی ہے، اسی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے ولی انصاف دلاتے ہیں، وہ دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا دار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، وہ دنیا کی لالچ کے لیے کوئی پیغام نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مطابق شرع فیصلہ فرماتے ہیں۔
फैसला उसके हक में बेहतर था, लेकिन उसके लिए आपने जो एक बेहतर इंतजाम फरमाया, इससे लोगों के दिलों में भी अजमत बैठ गई और एक गरीब की इमदाद का भी लोगों के दिलों में जज्बा पैदा हो गया। अर्ज करना है कि सरकार मखदूम पाक मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह ताला अलैह यकीनन वक्त के वली कामिल भी हैं, साहिब फजाइल और कमालात भी हैं, इल्म और अमल के संगम भी हैं, अल्लाह ताला के मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं। इसीलिए ये आखिरी पैगाम देकर के रुखसत होना चाहता हूं, अल्लाह के जितने वली हयात ज़ाहिरी में जिनको विलायत मिल चुकी है, दुनिया से रुखसत होने के बाद विलायत छीनी नहीं जाती है, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी उनकी विलायत बाकी रहती है। वो जाहिल है वहाबी जो कहते हैं कि वो मिट्टी का ढेर हो गए, कब्र में जाने के बाद वहां क्यों जा रहे हो, तुम कब्र पूछने के लिए जा रहे हो। उनसे कहो इसलिए कि जब एक आम मोमिन कब्र में दफन किया जाता है तो हम जब सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब देता है। जब एक आम मुसलमान सलाम का जवाब देने की सलाहियत रखता है तो अल्लाह के वली तो कब्र में जाने के बाद उनका जिस्म भी सलामत रहता है, उनकी विलायत बाकी रहती है। इसीलिए सरकार सैयदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर किसी जमाने में तुम्हें मुर्शिद कामिल न मिले, मुरब्बी न मिले, तो अल्लाह के वली के आस्थाने पर हाजिर होकर उनके मुआजे अक़दस के सामने होकर उनसे कहो आज हालात बहुत खराब हैं, गुनाहों के दलदल में हम डूब रहे हैं, शैतान के मकर फरेब से हम बहुत परेशान हैं, दुश्मनाने इस्लाम हमारे ईमान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें सहारा दें। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के वो वली जब तुम्हारे ऊपर एक निगाहे करम डाल देंगे तुम्हारे दिल की हिफाजत फरमाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह के वलियों के आस्थाने आज भी हमारे लिए फैज़ व बरकत का मंबा हैं, वहां से फैज़ व बरकत तकसीम भी हो रहे हैं और बरकतें लुटाई जा रही हैं, दामन भरा जाता है, भरने वाला नजर नहीं आता है। और आज वो बेवकूफ कहता है अरे वहां क्या मिलता है, अंधे को कुछ नहीं मिलता है, ईमान वालों को बहुत कुछ मिलता है। उनके पास तो कुछ है ही नहीं है, ना आखिरत है, न दुनिया की कोई नेमत है, बल्कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉलर है, सिर्फ रियाल है। और हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन है। इंशाअल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जब तक रोशन रहेगी, अल्लाह के वलियों की बारगाह से फैज़ व बरकत मिलते रहेंगे। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम आपको यह पैगाम दिया जा रहा है कि आज के इस पुरफितन दौर में जहां तुम्हारे ईमान को छीनने के लिए हजारों लाखों जमाते और तहरीकें काम कर रही हैं, ईमान लूटने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा ऐसे पुरखतर दौर में सुन्नी दावत इस्लामी की कोशिश ये है हमारा ईमान सलामत रहे, हमारा अकीदा सलामत रहे, हमारा अमल सलामत रहे, हमारा किरदार महफूज रहे, ईमान और अमल की इस्लाह की कोशिश करते रहें। हर हफ्ता आप अपने इस मरकज में जरूर तशरीफ लाते रहें। इंशाअल्लाह उलमाए किराम के बिलखुसूस अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के बयाना से आपकी दिलों की इस्लाह भी होगी और अमल की इस्लाह भी होगी, और अपने वो पहचान वाले दोस्त और भाई वगैरह जो दूर हैं, दीन से दूर भाग रहे हैं, अखलाक व किरदार से गिरफ्ते हैं, उन्हें आप लेके आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के वलियों की करामतें और अल्लाह ताला के वलियों के फैज़ व बरकत के सदक़े में इंशाअल्लाह उनकी भी इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सरकार मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए, उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आखिरी दम तक ईमान पर जिंदा रखे, ईमानी पर खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।